اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے حکم دیا ہے توحید کے بارے میں، اور اس کے بعد حکم ہے حقوق العباد کے بارے میں۔ جیسے کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ سورت میں زیادہ تر احکامات جو ہیں وہ حقوق العباد کے بارے میں ہیں، کیونکہ حقوق جو ہیں وہ دو قسم ہوتے ہیں۔ ایک وہ حقوق ہیں جو اللہ کے اور اللہ کے بندے کے درمیان ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اللہ کے حق۔ اور ایک وہ حقوق ہیں جو بندے کے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر کسی حق میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ معاف کرے تو اس کا علاج جو ہے وہ توبہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے الحمدللہ ان کی سابقہ آیات میں پڑھا، اللہ نے حکم عطا فرمایا تھا کہ کبائر گناہوں سے بچو، پھر کبائر کی تفصیل آئی۔ تو اب اگر کوئی خدا نہ کرے ان کبائر کا مرتکب ہو جائے تو علاج کیا ہے کہ توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی سچے دل سے کی ہوئی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اور گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، وہ حج سے معاف نہیں ہوتے، وہ عبادات سے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد کا یہ مسئلہ ہے کہ جب تک آپ اس بندے کا حق ادا نہ کریں یا اس بندے سے اپنا حق معاف نہ کرائیں، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتے۔ تو یہ ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ تو اب اس سورت مبارکہ میں آپ نے پڑھا ماشاءاللہ، پہلے بھی حقوق آئے یتیموں کے، مسکینوں کے، اس کے بعد فرائض کا بیان آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے حصے مقرر فرما دیے۔ تحریمات کا ذکر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کن عورتوں سے کن نکاح جائز ہے اور کن سے حرام ہے، اور پھر ذکر آیا تھا کبائر الذنوب کا کہ 7 بڑے گناہ جو ہیں آدمی کو ہلاک و برباد کر دینے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ذکر آیا، آپ نے پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ہم نے کسی کو نعمت وہابیہ دی ہے اس پہ بلا وجہ حسد نہ کرو۔ ہم نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، ہم نے کسی کو اونچے مرتبے عطا فرمائے، کسی کو درمیانہ، کسی کو پست درجے عطا فرمائے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں ان پہ راضی رہو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ میری وہابی نعمتیں ہیں، جس کو میں چاہتا ہوں وہ مالک سمجھتے ہیں کہ کون میری اس نعمتوں کا مستحق ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو غنی بنایا تو جانتے ہیں کہ یہ اس کا مستحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو فقیر بنایا، کسی کو جمیل بنایا، کسی کو کبھی بنایا، کسی کو سعید بنایا، کسی کو شقی بنایا، یہ نظام عالم ہے، کسی بندے کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اور آگے یہ بھی بتا دیا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، ہاں جہاں تک وہ کسبی عبادات اور نیکیوں کا تعلق ہے تو جتنی مرد محنت کریں گے ہم ان کو ثواب دیں گے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور جتنی عورتیں عبادت کریں گی ہم ان کو بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ کسی کے اجر میں کھوٹ نہیں ہوگا کہ مرد کو ہم زیادہ دے دیں اور عورتوں کو ہم کم دے دیں ثواب۔ اگر عورت حج کرے گی اس کا بھی کامل حج لکھا جائے گا، مرد حج کریں گے تو حج لکھا جائے گا، طواف کریں گے تو طواف لکھا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو محنتیں کسبی ہیں جن کر تم کما سکتے ہو محنت کرو، سب کو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے۔
اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کہ اس جھگڑے میں بھی نہ پڑیں عورتیں کہ جی ہمیں کم ملتا ہے اور مرد کو دوہرا ملتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے سب کے وارث مقرر کر دیے اور ان کے حصے مقرر کر دیے، اور جو حصہ جس کے لیے مقرر کیا ہے وہ میرا عدل ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی فیصلہ عدل و انصاف کے مخالف نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام صفات نقصان سے پاک ہیں. تو اللہ نے اگر کسی کو دوہرا دیا ہے کہ لڑکے کے 2 حصے ہیں اور لڑکی کا 1 ہے، تو وجہ یہ ہے کہ لڑکے پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. پہلے ماں باپ کا خرچ ہے، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کا خرچ ہے، اور لڑکی پر ذمہ داریاں بھی کم ہیں کہ پہلے اس کا خرچ جو ہے والدین کے ذمے ہے اور بعد میں اس کا خرچ شوہر کے ذمے ہے. اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو ہم نے رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہم نے جو مقرر کر دیا ہے بس اسی پر اپنا ایمان رکھو. اور ان آیات کے بعد پھر آپ نے پڑھا تھا اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے، ہم نے مردوں کو عورتوں پہ ریاست دی ہے، ہم نے مردوں کو عورتوں پہ حکومت دی ہے کہ مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد میں جو فضیلتیں ہیں وہ عورت میں نہیں ہیں. دینی اعتبار سے بھی، خلقی اعتبار سے بھی، خلقی اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے عورت کے اندر نقص ہے. عورتیں ناقصات العقل بھی ہیں اور ناقصات الدین بھی ہیں. عورتیں دین میں بھی مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک عورت پورے مہینے میں نمازیں نہیں پڑھ سکتی، مرد پورا مہینہ نمازیں پڑھتا ہے. ایک عورت رمضان کے پورے روزے نہیں رکھ سکتی، مرد پورے روزے رکھتا ہے. عورت کے لیے جہاد نہیں، مرد کے لیے جہاد ہے. عورت نبی اور رسول نہیں بن سکتی، مردوں کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے. عورت امام نہیں بن سکتی، مردوں کو اللہ نے مقام امامت عطا فرمایا ہے. تو اس میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے فضیلتیں رکھی، اور فرمایا اس پہ بھی حسد نہ کرو کہ ہم نے مرد کو یہ فضیلت کیوں دی ہے، کیونکہ آخر ایک نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کنٹرول کرنے والا ہو. اگر ہم نے تیرے بدن میں دماغ کو پاؤں سے فضیلت دی ہے، ہم نے دل کو معدے پہ فضیلت دی ہے، ہم نے تیرے اعضاء رئیسہ کو غیر رئیسہ اعضاء پہ فضیلت دی ہے، تو کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ کوئی یہ کیوں کہے کہ جی دل کیوں قیمتی ہے معدے سے؟ کوئی یہ کیوں کہے کہ میرا دماغ جو ہے میرے پاؤں سے زیادہ قیمتی کیوں ہے؟ بلکہ ہر عضو کا ایک کام ہے کہ اپنا وظیفہ ادا کرے. اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کانوں سے آنکھ کا کام لے لیں، یا آنکھوں سے آپ کانوں کا کام لے لیں، یا آپ دماغ سے پاؤں کا کام لے لیں، اور پاؤں سے آپ سوچنے کا کام لے لیں. یہ ناممکن ہے. تو اسی طرح اگر ہم نے مرد کو فضیلت دی ہے اور عورت کو اس کے تابع رکھا ہے تو میری حکمتیں ہیں. اگر تم اس کا برعکس کرو گے تو نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اسی لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة کہ کبھی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے امور جو ہے سپرد کر دے عورتوں کے. اور اسی طرح حضور پاک سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پہ، آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ایک وقت آ جائے گا. آپ نے فرمایا جب دین تمہارا دیدار بن جائے گا کہ جدھر پیسہ ملا بس آدمی ادھر لڑک گیا. آپ نے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ ہر آدمی جو عام آدمی جو ہے وہ اپنے دوستوں کا فرما بردار ہوگا اور والدین کا نافرمان ہوگا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جو گھٹیا اور شریر قسم کے لوگ ہوں گے وہ تمہارے بڑے بن جائیں گے. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ تمہارے اہل علم جو ہے وہ بھی حق مسائل کو چھپائیں گے، وہ بھی حق بات کو صحیح بیان نہیں فرمائیں گے. حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. امورکم بلا نسائکم فبطن الارض خیر من ظہرها. فرمایا کہ جب معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو فرمایا پھر قبر میں چلے جانا زندگی دنیا میں رہنے سے بہتر ہوگا. یعنی اس کے لیے موت آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر دنیا میں رہو گے تو پھر فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے. تو یہ ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کر.
اور اس کے بعد پھر اب معاملہ پھر لوٹ آیا تھا قرآن کی آیات مبارک میں کہ جی اگر ہم نے میاں اور بیوی کا ایک رشتہ رکھا ہے لیکن ایسے بھی حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو صحیح بیوی ہے وہ اللہ کی بھی فرما بردار ہے، وہ اپنے خاوند کی بھی فرما بردار ہے، وہ اپنے اہل و عیال کی بھی نگرانی کرنے والی ہے، اس کی صفتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ فالصالحات، پاک عورتیں جو ہیں، قانتات اطاعت کرنے والی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہیں۔ کیا مانا؟ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی، اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی ایسی عورتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے درجات رکھتی ہیں۔ اور حضور پاک نے ارشاد یہ بھی فرما دیا، وضاحت کر دی کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں آپ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں بڑی چیزیں ہیں، بڑے متاع و اسباب ہیں، لیکن سب سے بہتر پونجی کیا ہے بندے کی؟ المرأۃ الصالحہ، کہ کسی کو پاک باز اور صالحہ عورت مل جائے جو اللہ کی بھی فرما بردار ہو اور اپنے خاوند کی بھی فرما بردار ہو۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، حبب الی من الدنیا بثلاث، 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ الطیب، ایک تو مجھے خوشبو محبوب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ اور فرمایا المرأۃ الصالحہ، اور اسی طرح عورت لیکن جو صالحہ ہے، جو پاک باز ہے، جو عزت و عصمت والی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اپنے خاوند کی فرما بردار ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور تیسری چیز کیا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ اب حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورتیں اچھی عورت کی صفت کیا ہے؟ اچھی عورت کی فرمایا صفت یہ ہے کہ جب خاوند کی نظر پڑے سرتہا، خوش ہو جائے، کہ وہ اپنے لباس میں، اپنے کپڑوں میں ہر لحاظ سے خاوند کے استقبال کے لیے بیٹھی ہو، ہر لحاظ سے خاوند کو خوش کرنا جانتی ہو تاکہ خاوند کو کوفت اور کراہت محسوس نہ ہو۔ اور فرمایا جب خاوند حکم کرے تو وہ خاوند کی اطاعت کرے، اور فرمایا جب خاوند گھر سے غائب ہو جائے تو اس کی عزت اور اس کی مال اور اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ یہ سب سے اچھی عورت کی صفات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا نے گنائی ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر خاوند نے اپنی بیوی کو اپنی خواہش کے لیے بلایا اور بیوی نے بغیر کسی عذر کے انکار کر دیا تو فرمایا اللہ کے فرشتے ساری رات اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جب تک کہ صبح نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاوند کے حقوق جو ہیں عورتوں پہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کسی کو سجدے کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ لیکن یہ باتیں کس کے لیے ہیں؟ جو صالحات ہیں، جو مومنات ہیں، جو مطیعات ہیں، جو قانتات ہیں، جو حافظات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے گھر میں اللہ پاک صلاح پیدا فرمائیں اور تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، آج کوئی آدمی نماز پہ نظر نہیں ڈالے گا، عورت کی عزت و عفت و عصمت پہ نظر نہیں ڈالے گا، اگر رشتہ کرنا ہے سب سے پہلے اس کے حسن و جمال پہ نظر ڈالے گا، نمبر 2 اس کی دولت پہ نظر ڈالے گا، نمبر 3 ان کے معیار اور سٹیٹس پہ نظر ڈالے گا، نمبر 4 یہ دیکھا کہ وہ کتنی آزاد ہے، وہ کتنی فیشنیبل ہے، وہ کتنی ماڈرن ہے، وہ کلب اٹینڈ کر سکتی ہے، وہ نئی سوسائٹی کے آداب جانتی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس قسم کی عورتوں کے بارے میں میں نہیں کہتا، لیکن ایک حدیث مبارک یاد رکھیں، حضور پاک نے فرمایا کہ جو عورتیں باریک لباس پہن کے، لباس جاہلیت کا پہن کے، باریک یا اتنا تنگ کہ جس سے اعضاء بدن کے نظر آئیں، اور خوشبوئیں لگا کے، میک اپ کر کے، سنگار کر کے گھر سے باہر نکلے، فرمایا اس عورت جو ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور یہ عورت زانیہ کے حکم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب دیکھیں، دعا کریں کہ اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ آج آپ ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں، یعنی آپ کسی بازار کا ذرا دیکھ لیں، آپ کسی سڑک پہ شام کو کھڑے ہو جائیں، نعوذ باللہ حرم کے دروازوں کے باہر کھڑے ہو جائیں،
دیکھیں کہ حرم میں آنے والی عورتوں کے میک اپ کا کیا عالم ہے، ان کے فیشن کا کیا عالم ہے۔ ایسے برقعے پہننے کی کیا ضرورت ہے کہ اب برقعوں پہ بھی فیشن ہے، برقعوں پہ بھی کڑھائیاں ہیں، برقعوں پہ بھی مختلف قسم کے پھول اور بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ پردہ تو پہنا جاتا تھا تمہیں چھپانے کے لیے، تم نے اس پردے کو بھی زینت بنا دیا تاکہ پردے کو دیکھ کر بھی لوگ مجھ پہ نظر ڈالیں۔ تو یہ پردہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اور گناہ کا ذریعہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ ہے۔ پردے کا معنی یہ تھا کہ ہمارا بدن چھپ جائے، پردے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی چادر سے گھونگھٹ نکالا جائے کہ آدمی عورت کا چہرہ بھی محفوظ رہے اور اس کے اعضاء و بدن پہ بھی کوئی نظر نہ ڈال سکے۔ پردے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم چاہو تو کبھی کوٹ پہن لو، تم چاہو تو کبھی ایسا باریک پردہ پہن لو کہ اس سے تمہارے اندر کے کپڑوں کا رنگ بھی نظر آئے۔ یہ پردہ نہیں ہوتا، یہ محض ایک فیشن کی دوڑ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کے طریقے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ یہ اللہ سے غداری کے طریقے ہیں کہ پردے والی کہلائے اور پردہ نہ ہو۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسی عورتیں آئیں گی رب کاسیات عاریات کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ہوں گی بالکل عریاں۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا معنی ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا یا تو اتنی باریک کپڑے ہوں گے کہ بدن نظر آئے گا، یا کپڑا اتنی تنگ پہنا جائے گا کہ ہر عضو علیحدہ نظر آئے گا۔ تو ایسی عورت جو ہے کپڑوں کے حکم میں نہیں ہوگی بلکہ یہ عاریات کے حکم میں ہوگی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ لفظ عورت جو ہے، آپ کہتے ہیں نا عورت، یہ عربی کا لفظ ہے۔ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ حصہ بدن کا جس کو چھپایا جائے، یعنی عورت کا تو معنی یہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اعلان فرمایا ہے کہ ہم بھی قیامت میں تمہیں عورتیں دیں گے، لیکن وہ عورتیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی عورتیں ہوں گی جنہیں کسی بندے نے، کسی جن نے کبھی چھوا بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسے رکھا ہوا ہے کأنہن بیض مکنون، کہ جیسے انڈے کی سفیدی اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہم نے اس کو جنت کے پردوں میں رکھا ہوا ہے کہ اس کو صرف اگر نظر پڑے گی تو اس کے خامد کی نظر پڑے گی۔ اصل میں عورت تو ہوتی وہ ہے کہ یا وہ ماں کے مرتبے میں ہو، یا وہ بہن کے مرتبے میں ہو، یا وہ بیٹی کے مرتبے میں ہو، یا وہ بیوی کے مرتبے میں ہو، اس کو عورت کہلانے کا کوئی حق نہیں جو شارع عام بن جائے، اس کو عورت کہلانے کا کوئی حق نہیں جو بازاروں میں گھومے، اس کو عورت کہلانے کا کوئی حق نہیں جو پارکوں میں جھولے، اس کو عورت کہنے کا کوئی حق نہیں جو ہوٹلوں میں جا کے پارٹیاں اٹینڈ کرے۔ یہ عورتیں نہیں بلکہ یہ اللہ کے عذاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ تو یہ سارے احکام پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ بھی بتلا دیا کہ آخر جب رشتہ ہوتا ہے، جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اختلاف بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، فساد بھی ہوتے ہیں، تو اللہ کے قرآن نے اس کا بھی حل بتلا دیا۔ فرمایا کہ اگر واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تم دیکھو کہ عورت کی طرف سے نافرمانی کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، عورت اپنے خامد کی بات نہیں سن رہی ہے، اس میں نشوز ہے، اس میں نخوت ہے، اس میں انکار ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے، تو علاج کیا کرو؟ فرمایا پہلا علاج یہ ہے کہ فَإِذُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، ان کو اللہ کا قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ، ان کو اچھی اچھی عورتوں کی کہانیاں بتلاؤ، ان کو صحابیات کے واقعات سکھلاؤ۔ اگر نصیحت سے مان جائے تو الحمدللہ۔ فرمایا اگر نصیحت اس پہ اثر نہ کرے تو اب کیا کرو؟ فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اب خامد جو ہے اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا یہ چھوڑ دے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ رہے تمہارے گھر میں، اس کو گھر سے نہیں نکالو گے۔ صرف میاں بیوی آپس میں مرد جو ہے وہ پیار ختم کر دے، بات چیت ختم کر دے، اس کے ساتھ علیحدگی میں لیٹنا ختم کر دے۔ اگر عورت ٹھیک ہو جائے تو الحمدللہ، اگر اس پر بھی اس کا اثر نہ ہو وَضْرِبُوهُنَّ، فرمایا کہ پھر تم اپنی عورتوں کو مار بھی سکتے ہو، ان کو ڈانٹ بھی سکتے ہو، لیکن مارنے کی بھی حد معین کر دی کہ خبردار ایسے مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی کوئی عضو توڑ ڈالو، کوئی بازو توڑ ڈالو، اس کے کسی عضو کو فاسد کر دو، یہ حکم نہیں، بلکہ ایسی مار ہو جو ذریعہ بن جائے ادب کا۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ چہرے پہ نہ مارو تاکہ تمہارا عیب جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ کوئی عورت اگر دیکھے تو پوچھے گی کہ تمہارے چہرے پہ کیا داغ ہے، اس لیے اجازت ہے کہ بس ڈانٹ دو، تھوڑا سا مار دو،
اور حضور نے ساتھ یہ بھی پابندی فرما دی، فرمایا جو تم سے بہتر لوگ ہیں، فرمایا جو تمہارے اخیار ہیں، جو تمہارے ابرار ہیں، وہ کبھی عورتوں کو مارتے نہیں۔ کیا مانا کہ وہ اس وہاں تک نوبت ہی نہیں آتی، وہ زیادہ سے زیادہ نصیحت سے، دعا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے سے ان کو ہدایت گھر میں مل جاتی ہے۔ لیکن اب یہ مسئلہ تھا تو اللہ نے ایک حل بھی بتلا دیا، اور اگر مارنے کے بعد عورت ٹھیک ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، فرمایا اب فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب کوئی بہانے ڈھونڈ کے اس کو اور عذاب نہ دو، اب کوئی بہانے ڈھونڈ کے بلا وجہ اس کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ اب بتایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر دونوں میں جھگڑا ہے، یعنی خامد بھی نہیں چاہتا اور بیوی بھی نہیں چاہتی، خامد کے دل میں بھی نفرت ہے اور بیوی کے دل میں بھی نفرت آ گئی ہے، تو فرمایا اب کیا کرو؟ فرمایا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اب خامد اپنے خاندان میں سے ایک حکم چنے اور عورت بھی اپنے خاندان میں سے ایک حکم چنے، اور وہ دونوں بڑے جو ہیں باتیں سن کے ان دونوں کا فیصلہ کرائیں۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں حکم نیک نیتی سے، سچے ارادے سے چاہیں گے کہ ہم صلح کرا دیں تو اللہ مدد کریں گے تاکہ میاں بیوی میں صلح ہو جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ قائم رہے، اسلام ہر جگہ ملاتا ہے، جوڑتا ہے، کسی کو توڑتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے 5 وقت نماز رکھی ہے، کیا مانا؟ کہ پورا محلہ جڑ جائے، اور اللہ نے جمعہ کے دن کی نماز رکھی ہے کہ پوری آبادی جڑ جائے، اللہ نے عیدین رکھی ہے کہ پورا شہر جڑ جائے، اللہ نے حج رکھا ہے کہ پورا عالم اسلام جڑ جائے۔ اسلام نے ہر جگہ جوڑنے کی ترغیب دی ہے، اسی لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ خبردار اپنی عورتوں کو طلاق نہ دو، اگر تم بلا وجہ طلاق دو گے تو اللہ کا عرش ہل جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ دینے والے ہیں، سب سے بڑے حاکم اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان احکامات کے بیان کرنے کے بعد آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اس میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ۔ اب دیکھیں پہلے تو حقوق العباد بھی آنو رہے تھے، یہاں مسئلہ پھر توحید کا آ گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ سب سے اہم جو ہے وہ اعتقادیات ہیں، معاملات بھی اہم چیز ہے لیکن سب سے پہلا مقام عقیدے کا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر صورت میں پورے قرآن مقدس میں جہاں پڑھیں گے کسی نہ کسی آیت میں آپ کو توحید کا مسئلہ ملے گا، نبوت و رسالت کا مسئلہ ملے گا اور قیامت کا مسئلہ ملے گا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور یہ فرما دیا، سمجھا دیا کہ میرے بندو سمجھ لو، ایک تو میرا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ میرا حق کیا ہے کہ خالص عبادت میری کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو، کسی انسان کو شریک نہ کرو، کسی ملک فرشتے کو شریک نہ کرو، کسی پیغمبر کو شریک نہ کرو، چاند سورج کو شریک نہ کرو، کسی اوثان و اصنام کو شریک نہ کرو۔ اس لیے لفظ آ گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی کوئی چیز چاہے وہ آسمانوں میں ہے چاہے وہ زمینوں میں ہے وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے صفات خاصہ میں شریک نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس عبادت میں شرک آ جائے وہ عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر شرک پہ کوئی مر جائے، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو، اس کی سزا جو ہے جہنم ہے۔ اس لیے کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پہ مر گیا، اللہ کے نبی کا بیٹا ہے لیکن سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کفر پہ مر گئی، پیغمبر کی بیوی ہے لیکن سزا جہنم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابا آذر کفر پہ مر گیا، سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے آپ دیکھ لیں کہ ابھی لہب ہے، عتبہ عتیبہ ہے، شیبہ ربیعہ ہے، ولید بن المغیرہ ہے، یہ جتنے بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں یہ سب میرے مدنی کے رشتہ دار ہیں، لیکن انہوں نے حضور پہ ایمان نہ لائے اور اپنی ملت آبا پہ رہے۔
نتیجہ کیا ملا ان کا کہ وہ کفر پہ مرے اور جہنم کے حقدار بن گئے. لہذا فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ خالص اللہ کی عبادت. عبادت کا کیا معنی ہے؟ نماز بھی عبادت ہے. عبادت کا کیا معنی ہے؟ خیرات و صدقات بھی عبادت ہے. عبادت کا کیا معنی ہے؟ یہ دعا جو مانگتے ہو یہ بھی عبادت ہے. رکوع جو کرتے ہو یہ بھی عبادت ہے. سجود کرتے ہو یہ بھی عبادت ہے. حج اور روزہ بھی عبادت ہے. اعتکاف بھی عبادت ہے. قربانی کرنا بھی عبادت ہے. نظر نیاز دینا بھی عبادت ہے. تو یہ سب کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے. کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اگر تم نے قربانی اللہ کے نام پر بھی دی اور پیر کے نام پر بھی دی تو قربانی میں شرک آ گیا. اگر تم نے اللہ کے گھر کا طواف بھی کیا اور قبروں کا طواف کیا تو طواف میں شرک آ گیا. اگر تم نے اللہ کی بھی قسم کھائی اور پیر کی بھی قسم کھائی تو حلف میں شرک آ گیا. اگر تم نے مینا میں اللہ کی قربانی دی اور قبروں پہ بھی جا کے جو بکرے ذبح کیے تو یہ قربانی میں شرک آ گیا. اسی طریقے سے تم نے اللہ سے بھی مانگا کہ یا اللہ اور پھر کہا کہ یا نبی اللہ یا غوث اعظم یا پیران پیر تو یہ عبادت میں شرک آ گیا اور یہ شرک اکبر ہے. اور ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں بلا سکتے. اب بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جی ہم اگر کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم یا ہم کہتے ہیں یا پیر یا ہم کہتے ہیں یا داتا تو اصل بات یہ نہیں کہ ہم ان کو خدا سمجھ رہے ہیں بلکہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کو ہماری سفارش کریں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو مجھے یہ بتلاؤ کہ جن کو تم یہاں پکار رہے وہ سن بھی رہے ہیں. جن کو تم پکار رہے انہیں تمہارے حال کا بھی پتہ ہے کہ تم کس حال میں ہو. اگر وہ سن نہیں رہے ہیں تو کس کو پکار رہے ہو؟ اگر وہ تمہارے حال احوال کو بھی نہیں جانتے تو سفارش کہاں کریں گے؟ اور فرمایا یاد رکھو سفارش کا جہاں تک مسئلہ ہے سفارش بھی تو میرے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. سورۃ آیت الکرسی رات دن پڑھتے ہو کہ کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر. فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو کسی بدعتی کی سفارش نہیں کروں گا تو مشرک کی شفاعت کیسے کروں گا؟ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جب حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے حضور فرمائیں گے فرشتوں کو کہ آنے دو یہ میری امت کے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں گھڑی ہیں. ان لوگوں نے آپ کے دین کو ایک مذاق بنا دیا ہے. کسی نے دین کا معنی ماتم کر لیا ہے. کسی نے دین کا معنی 11ویں منانا کر لیا ہے. کسی نے دین کا معنی عرس منانا کر لیا ہے. میرے آقا انہوں نے تو بڑی بدعتیں کی ہیں. حضور فرمائیں گے میں کہوں گا سحقا لہم اللہ ان کو برباد کرے لے جاؤ ان کو جہنم کی طرف. تو جب اہل بدعت کی بھی حضور سفارش نہیں کریں گے تو شرک والوں کی سفارش کون کرے گا؟ مشرک کے لیے تو کوئی شفاعت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو وَاعْبُدُوا اللَّهَ عبادت صرف اللہ کی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور عبادت کے جتنے قسمیں ہیں خالص اللہ کے لیے. اسی لیے ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. باقی میرے بھائی یاد رکھیں بعض لوگ دھوکے دیتے ہیں کہ جی ہم نے پیر کی قبر پہ جا کے دمبے ذبح کیے ہیں ہم نے بکرے ذبح کیے ہیں لیکن کیے اللہ کے نام پہ ہیں. تو یہ سارے بہانے ہیں. اس لیے کہ اگر بکرے ذبح کرنا کسی مزار پہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ میرے مدنی محمد کے روضے پہ کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے ذبیحے ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی مزار پہ روضے ہوتے. سیدہ فاطمہ الزہرا کی مزار پہ روضے ہوتے. سیدنا ابو بکر و عمر عثمان و علی کے مزار پہ جا کے ذبیحے ہوتے. کیا آج 1400 سال کے بعد تمہیں مسئلہ سمجھ آیا؟ صحابہ کو سمجھ نہیں آیا. یعنی آج تمہارے دل میں محبت پیدا ہوئی ان کے دلوں میں حضور سے محبت نہیں تھی ان کے دلوں میں صحابہ سے محبت نہیں تھی. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ سب بہانے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے اور اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اور اپنے پیٹ بھرنے کے لیے. عادت ہے جیسے کہ یہودی عالموں کی عادت تھی کہ مسئلے بدل دیتے تھے. آج بھی دنیا اللہ کے قرآن کو بدل دیتی ہے. اللہ کے قرآن میں تعویلات کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں ایسی ایسی تعویلیں لاتے ہیں
کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آج دین کا نام کیا ہے کہ صرف 12 ربیع الاول منا لینا، 11ویں میں دودھ تقسیم کر دینا، 27ویں میں معراج منا لینا، اور اگر کوئی رافضی ہے تو 10 دن سیاہ کپڑے پہن کے ماتم کر لینا، بس دین اسی کا نام ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے 1,24,000 پیغمبر یہی باتیں سکھلانے کے لیے بھیجا تھا؟ اللہ نے 1,24,000 نبی اسی لیے بھیجے تھے کہ لوگوں کو بتلا دو کہ 7 جمعراتیں کرنی ہیں، 1 40واں کرنا ہے، 1 کل شریف کرنے ہیں، اگر کوئی بزرگ مر جائے تو عرس شریف منانا ہے۔ ایمان سے کہیں، اگر اللہ کے نبی سرکار مدینہ، حالانکہ مکے والے تو خود آئے حضور کے پاس، آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے فیصلہ کرتے ہیں، آپ اپنے خدا کی عبادت کریں، ہم اپنے الہہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں۔ خدا کا نام لیتے رہیں، ہم لات کا نام لیتے رہیں، آپ اللہ کی عبادت کریں، ہم عزا کی عبادت کرتے رہیں، آپ اللہ کو پکاریں، ہم منات کو پکاریں گے، لہذا سلو کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خبردار، اللہ نے مجھے اسی شرک کو مٹانے کے لیے تو بھیجا ہے، اللہ نے اسی بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے تو مجھے بھیجا، میں بھیجا کیوں گیا ہوں؟ اللہ نے مجھے اسی ڈرانے کے لیے تو بھیجا ہے کہ میں تمہیں آ کر غیروں کے دروازے سے چھوڑ کے ایک اللہ کے دروازے پہ جھکنا سکھلا دوں، اسی توحید کے لیے تو مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو کعبہ نصیب کیا ہے، اللہ نے آپ کو سرزمین حرم نصیب کی ہے، اللہ نے آپ کو مدینہ منورہ نصیب کیا ہے۔ اگر ہمارے عقائد نہ بدلیں تو آپ ذرا خود ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اگر صرف دین اسی کا نام ہے کہ ہم نے جھنڈیاں لگانی ہیں، دین اسی کا نام ہے کہ کالے کپڑے پہن کے اپنے سینوں پہ ماتم کرنا ہے، دین اسی کا نام ہے کہ ہم نے 7 جمعراتیں اور 40ویں کرنے، اس میں کوئی لڑائی کی بات کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی پھر حضور کے راستے میں کانٹے بچھانے کی؟ کیا ضرورت تھی محمد عربی کو ہجرت پہ مجبور ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹانے کی؟ کیا ضرورت تھی بی بی سمیہ کو 2 ٹکڑے کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی صہیب کو جا کے پھانسی چڑھانے کی؟ کیا ضرورت تھی صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکانے کی اور گھر بار سے نکالنے کی؟ یہ تو بڑے آرام سے سمجھوتا ہو جاتا کہ جی آپ اپنے کام کریں، ہم اپنے کام کریں گے، چلو آپ اپنے پیر کا منائیں، ہم اپنے پیر کو منائیں گے۔ تو کوئی نہ لڑائی تھی نہ جھگڑا تھا، اصل بات کیا تھی کہ وَاعْبُدُ اللَّهَ۔ جب حضور نے فرمایا کہ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے لوگو کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی شور پکار، کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، کوئی مقصود موجود مطلوب نہیں مگر اللہ۔ اسی پہ جھگڑے ہوئے، اسی پہ سارے آ کے لڑائیاں لڑی گئیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات یاد رکھو، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور جب تیرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، جب تو اللہ کے حق پہ آ جائے، آگے اللہ کے بعد پھر کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فرمایا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی۔ اچھا یہ نہیں اللہ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ کیا کرو، فرمایا احساناً۔ علماء نے فرمایا کہ ایک لفظ اتنا جامع ہے کہ والدین کی ہر حال میں اطاعت کرو، ہر حال میں فرما برداری کرو۔ جیسے کہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یاد رکھنا 2 چیزیں۔ صحابی نے پوچھا کہ فرمائیے، حضور نے فرمایا کہ لا تشرک باللہ،
ان قتلت او حرقت، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اگر تمہیں آگ میں ڈال کے جلایا جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اور فرمایا دوسری بات یاد رکھنا کہ اپنے والدین کا کبھی نافرمان نہ بننا، اگر والدین حکم دیں کہ اپنے اہل کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو، مال کو چھوڑ دو تو چھوڑ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میری رضا جو ہے تیرے والد کی رضا میں ہے، اور میری ناراضگی جو ہے تیرے والد کی ناراضگی میں ہے۔ کیا مانا؟ اگر والد راضی تو میں بھی راضی، اگر وہ ناراض تو میں بھی ناراض۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے میں ہے، اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور علماء نے فرمایا کہ والدین مسلمان ہیں، والدین کافر ہیں، والدین گناہگار ہیں، والدین فاسق ہیں، فاجر ہیں، برے ہیں، لیکن اولاد کو حق نہیں کہ ان کی نافرمانی کرے۔ اور احسان کا معنی ایک یہ بھی علماء نے فرمایا کہ کبھی والدین کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات نہ کرو، کبھی والدین کے سامنے ایسی بات بھی نہ کرو جس سے والدین کے دل پہ کوئی چوٹ لگے، والدین کو وہ بات ناپسند ہو، والدین کی کراہت کا ذریعہ بنے۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار والدین کے سامنے تمہیں حکم ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے آپ کو والدین کے آگے بالکل جھکا دو کہ جو ان کا حکم ہو اس کی تعمیل کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کبھی والدین کے سامنے انکار نہ کرو، کبھی والدین کو جھڑک کے بات نہ کرو، کبھی والدین کے ساتھ کوئی سخت کلام نہ کرو، کبھی والدین کے ساتھ کوئی بدخلقی والی بات نہ کرو۔ اور حضور پاک نے فرمایا انت ومالک لابیک، کہ تم اور تمہاری جائیداد، دولت، مال سب تمہارے ماں باپ کا ہے، کیونکہ اس دنیا میں پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن سبب جو ہے وہ تیرے والدین ہیں، ان کی وجہ سے تجھے وجود ملا، ان کی وجہ سے تم دنیا میں آئے، ان کی وجہ سے تمہیں تربیت ملی، اور ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، پھر تمہاری تربیت کی، پھر تمہاری حفاظت کی، پھر تمہیں پڑھایا، پھر تمہیں تعلیم دی، تب تم بڑے ہو گئے تو اب والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ اسی طرح یاد رکھیں ایک حدیث مبارک ہے، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کو محبت کی نظر سے چہرے پہ نظر ڈالے اور والد خوش ہو جائے تو اللہ ایک حج مقبول کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک حج معمولی سی بات ہے، 60,000 خرچ کرو، پتہ نہیں مقبول ہے کہ نہیں، لیکن وہ تو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پہ نظر ڈالنے سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ فرمایا کعبۃ اللہ پہ نظر ڈالو تو اللہ کی رحمت آتی ہے، اسی طرح اللہ کے قرآن میں نظر ڈالو تو اللہ کی رحمت برستی ہے، اسی طرح والدین کے چہرے پہ محبت سے نظر ڈالو تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا حق ہے کیونکہ اصل خالق میں ہوں، اور اس کے بعد تیرے والدین ہیں۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حتیٰ کہ حکم ہے کہ والدین کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، کوئی ہے، ہمیں اس کی اطاعت۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، اگر والدین اللہ رسول کے خلاف حکم دیں تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی کوئی والد نعوذ باللہ بیٹے سے کہے کافر ہو جاؤ، کوئی والد نعوذ باللہ بیٹے سے کہے کہ قادیانی بن جاؤ، کوئی والد نعوذ باللہ اپنے بیٹے سے کہے کہ نماز چھوڑ دو، کوئی والد اپنے بیٹے سے کہے کہ بیوی کے بال کٹواؤ، بیوی کا پردہ اتار دو، تو یہ باتیں ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو پھر کسی کا حکم نہیں چلتا، کیونکہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کوئی مخلوق ہمیں یہ حکم دے کہ خالق کے نافرمان بنو تو پھر ہم نہیں بنے۔ یعنی ایسے بھی جاہل ماں باپ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی چھوڑو جی نماز نہ پڑھو،
تو یہ بات ہم نہیں مانیں گے۔ ایسے بھی ظالم ماں باپ ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ کافر بن جاؤ، میں قادیانی بن گیا تم بھی قادیانی بن جاؤ، پیسے ملیں گے عورت ملے گی، تو یہ بات ہم نہیں مانیں گے۔ والدین نعوذ باللہ کہیں قرآن چھوڑ دو، اللہ کے نبی سے منہ موڑ لو، تو یہ بات ہم نہیں مانیں گے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، اب والدین کے بعد فرمایا وبذی القربى والیتامی والمساکین، والدین کے بعد تجھ پہ کن کا حق ہے؟ تیرے رشتہ دار۔ اب یاد رکھو جیسے رشتہ قریب ہوگا اتنا حق زیادہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھتے جائیں، کیونکہ رشتے مختلف ہیں نا، آخر چاچا ہے باپ کے قائم مقام ہے، بڑا بھائی ہے باپ کے قائم مقام ہے، اسی طریقے سے بیٹی ہے، بہنیں ہیں، تو جتنا رشتہ قریب ہوگا اتنا حق بھی ان کا زیادہ ہوگا۔ آتی ذی القربى حقہ والمسکین، اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تیرے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اسلام کا یہ حکم ہے، اگر تیرے رشتہ دار غریب ہیں تو اپنی زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ادا کرو، ان کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ ان کے دل پہ بوجھ بھی نہ گزرے، کیونکہ سب سے پہلے انسان کا فرض ہے کہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دے، اپنے رشتہ داروں میں غریب نہ ہو تو پھر اپنے محلے والوں کو دے، اپنے محلے میں غریب نہ ہو تو پھر اپنے شہر والوں کو دے، اپنے شہر میں غریب نہ ہو تو پھر قریبی علاقوں میں دے۔ اس کی وجہ یہ ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ تیرا پیسہ صحیح خرچ ہو۔ اب دیکھو نا جی، آپ نے مجھے زکوٰۃ دے دی کہ مولوی صاحب تقسیم کر دو، ٹھیک ہے میں نے دے دیا، مجھے بھی کیا پتا، میرے پاس جو طالب ہوں گے میں ان کو دے دوں گا، مجھے کیا پتا غریب ہے کہ امیر ہے۔ لیکن ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو تو جانتا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میرا رشتہ دار یہ مستحق ہے یا مستحق نہیں، تو اس لیے حکم ہے اور یہ بھی حدیث میں حکم ہے کہ جب تم رشتہ دار کو صدقہ دو گے، جب تم رشتہ دار کو زکوٰۃ دو گے تو دو ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا، کہ تم نے اپنے رشتہ داری کا بھی خیال رکھا ہے۔ اب فرمایا وبذی القربى والیتامی، پھر یتیموں کا خیال رکھو، یتیم تاکہ جن کے باپ نہیں، جن کی ماں نہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی سہارا نہیں، پھر ان کی حفاظت کرو، ان کا خیال رکھو۔ حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا انا وکافل الیتیم، یوں اشارہ کیا حضور نے کہ میں اور یتیم کی رکھوالی کرنے والا قیامت میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ تو اگر تم سے ہو سکے جو یتیم ہیں یا بعض یتیم خانے ہیں، یتیموں کے ادارے ہیں، یا سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کسی یتیم لڑکے کو بیٹا بنا لیا، اپنے گھر میں رکھ لیا، تاکہ اس کا خرچہ، نفقہ، کھانا پینا، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا ماں باپ دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے آتا ہے روایت میں، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ عید کے دن خوشی کے موقع پہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو کپڑے لے کے دیتا ہے، اس کو اپنے بیٹوں کی طرح کپڑے پہناتا ہے، اور جب وہ بچہ خوش ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ملائکہ گواہ ہو جاؤ آج میں بھی بندے پہ خوش ہو گیا، میں بھی اپنے بندے پہ راضی ہو گیا کہ اس نے میری مخلوق کا اتنا خیال کیا، اس نے ایک انسان کا اتنا خیال کیا۔ اس لیے فرمایا وبذی القربى والیتامی والمساکین، اور مسکین، غریب، محتاج، ان کا خیال کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنب، والجار ذی القربى، اور تیرا قریبی ہمسایہ، والجار الجنوب، اور تیرا دور والا ہمسایہ، ان کا بھی خیال۔ دیکھو اسلام کتنی حفاظت کر رہا ہے کہ والدین کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ اسی لیے آپ یعنی بغیر کسی سوچنے کے کھلے عام یہ بات چیلنج کر سکتے ہیں کہ آج بھی اور پہلے بھی کوئی دنیا اسلام کے مقابلے پہ دین نہیں پیش کر سکتی۔ تمام دنیا کے ادیان کا مطالعہ کر لیں، تمام ادیان عالم کا مطالعہ کر لیں، اسلام جیسا جامع، کامل، مکمل ضابطہ حیات اور دین جو ہے کہیں نہیں ملے گا۔ افسوس یہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ ابھی ایک مسلمان ہوئے ہیں، اللہ ان پہ اور اپنی رحمت نازل فرمائے، مجھے دماغ سے ان کا نام نکل رہا ہے، وہ بہت بڑا معروف آدمی تھا، اللہ نے اسلام نصیب کر دیا۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے اسلام جو قبول کیا ہے، اس نے کہا بھی میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھنے سے پہلے اسلام کو دیکھا۔
میں نے اسلام کو پہلے دیکھا، قرآن کو پہلے دیکھا، مسلمان ہو گیا، پھر مسلمان مجھے نظر آئے۔ اگر یہ مجھے پہلے نظر آ جاتے تو خدا جانے میں کبھی اسلام میں نہ آتا۔ مجھ پر انہوں نے کہا اللہ نے کرم کیا ہے کہ میں ایسے ماحول میں تھا کہ وہاں مسلمان تو تھے نہیں، کسی نے مجھے اللہ کے قرآن کا تحفہ دے دیا تو میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے اسلام سمجھ آیا، تو میں نے جب اسلام کی خوبیاں دیکھی تو میں مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں میں جب میں آیا تو پھر میں گھبرا جاتا ہوں کہ اگر ان کو پہلے میں دیکھ لیتا تو شاید میں مسلمان نہ ہوتا، کیونکہ یہ کیسے مسلمان ہے کہ مسلمان کا قاتل ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ مسجدوں میں جا کے فائرنگ کرتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ سجدے کی حالت میں نمازیوں کو مارتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر کیپسولوں کے ذریعے منشیات بھر کے لاتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ معصوم بچوں کی جوتیوں میں نشے چھپاتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ پیسے کے لیے آپریشن کرا کے اپنے اندر منشیات رکھتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ کے مدینے اور مکے کا حیا بھی نہیں کرتا، یہ کیسا مسلمان ہے جو شراب پیتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جو ہوٹلوں میں خنزیر کے گوشت کھاتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جو ڈانس فلور پہ کھڑے ہو کے غیر لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کو اگر میں دیکھ لیتا تو میں کبھی مسلمان نہ ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، میں ان کے قریب نہیں آیا اور اللہ نے مجھے پہلے اسلام کی دولت نصیب کر دی۔ ورنہ یاد رکھیں کہ ہم اسلام کے نام پر ایک بدنما داغ بن کے رہ گئے ہیں۔ ہمارے اکابر کا یہ عالم تھا کہ ان کے جنازے دیکھ کر 90,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ عالم تھا کہ اکیلے گئے لیکن 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا، اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ساتھ والا ہمسایہ ہندو جو ہے اس کی تہذیب تو ہم نے سیکھی ہے لیکن اس کے گھر میں ہم اسلام داخل نہیں کر سکے، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ عجیب مسلمان ہے، یہ کیسا اگر مسلمان ہے، ان کے رسم رواج اٹھنا بیٹھنا آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ذرا باہر جا کے دنیا کو دیکھیں، آپ ذرا یورپ میں جائیں، آپ ذرا غیر ملکوں میں جائیں، آپ یقین فرمائیں کہ آپ کوئی فرق نہیں کر سکیں گے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے یا کافر جا رہا ہے، کیونکہ جو کام کافر کر رہا ہے وہی مسلمان کر رہا ہے، جو کام ایک ہندو کر رہا ہے وہی مسلمان کر رہا ہے، جو کام ایک انگریز کر رہا ہے وہی مسلمان کر رہا ہے، تو آدمی فرق کیسے کرے؟ یعنی ایک ہوٹل میں آپ بیٹھے ہیں، جو ایک کافر مانگ رہا ہے وہی مسلمان مانگ رہا ہے، وہ بھی شراب پی رہا ہے، وہ بھی خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، وہ بھی خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، اس کے ٹیلی فون بھی لڑکیوں سے ہو رہے ہیں، اس کے ٹیلی فون بھی لڑکیوں سے ہو رہے ہیں، اس کی راتیں بھی شباب و کباب میں گزرتی ہیں، اس کی راتیں بھی شباب و کباب میں گزرتی ہیں، تو کیا کوئی سینگ تو نہیں لگے ہوئے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان نہیں بلکہ اسلام کے نام پر بدنما داغ ہیں۔ جب ہم مسلمان تھے تو ساری دنیا ہمارے قدموں کے نیچے تھی، جس دن سے ہم نے اسلام چھوڑا ہے ہم ذلیل ہو گئے، جہاں دیکھو ہمارا خون بہ رہا ہے، جہاں دیکھو ہماری عصمتیں لٹ رہی ہیں، جہاں دیکھو ہماری بے عزتیاں ہو رہی ہیں، جہاں دیکھو ہم کاسہ گدائی لے کے خیرات مانگنے کے لیے کھڑے ہیں، جہاں دیکھو ہم بھکاری ہیں، جہاں دیکھو ہم ٹکے ٹکے کی نوکریوں پہ ذلیل ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ علاج کیا ہے کہ ہم پھر خدا کے دروازے پہ لوٹ آئیں، علاج کیا ہے کہ ہم پھر توبہ کر لیں، علاج کیا ہے کہ ہم پھر اپنے رب کو راضی کر لیں، علاج کیا ہے کہ ہم پھر محمد مدنی کی غلامی میں آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیں۔ اب دیکھو اسلام حکم دیتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب، فرمایا ایک تیرا قریبی ہمسایہ ایک بعیدی ہمسایہ۔ کیا مانا؟ بعض علماء کہتی ہیں قریبی ہمسائے کا مانا جس کا گھر قریب ہے، اور دور کے ہمسائے کا کیا مانا؟ جس کا گھر جو ہے دور ہے۔ بعد میں فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، اس کا مانا یہ ہے کہ ایک ہمسایہ مسلمان ہے اور ایک ہمسایہ کافر ہے۔ ہمسایہ تو یہ بھی ہے، ہمسایہ یہ بھی ہے، لیکن یہ قریب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہمسایہ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اور وہ صرف ہمسایہ ہے لیکن مسلمان نہیں، اس لیے وہ دور ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں دونوں کے حقوق ادا کرو، چاہے مسلمان ہمسایہ ہو چاہے کافر ہمسایہ ہو۔ ایک حدیث مبارک میں آیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں میرے آقا پہ، آپ نے فرمایا بعض ہمسائے ایسے ہوتے ہیں جس کے 3 حق ہیں، بعض ہمسائے ایسے ہوتے ہیں جس کا 1 حق ہے،
بعض ہمسائے ایسے ہوتے ہیں جس کے دو حقوق ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا تیرا ہمسایہ ہے، رشتہ دار بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس کے 3 حق ہو گئے. اسلام کی وجہ سے بھی حق، رشتہ داری کی وجہ سے بھی حق، اور ہمسایہ گیری کی وجہ سے بھی حق. لیکن ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، مسلمان نہیں، تو 2 حق ہیں، 3 حق نہ رہے. اور ایک کافر ہے، مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، تو صرف ہمسایہ گیری کا حق ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہمسائے کا بھی حق ادا کرو. حتیٰ کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ تم اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا سوئے گا تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے. یعنی اتنا خیال رکھو کہ تیرا کوئی ہمسایہ بھوکا نہ ہو. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ تیرے گھر میں اگر سالن کم ہے، گوشت کم ہے، اتنا نہیں کہ تو ہمسائے کو دے سکے تو پانی زیادہ ڈال لے، شوربہ زیادہ بنا لے تاکہ ہمسائے کے گھر میں بھی بھیج دے. اس لیے حکم ہے کہ ایسی دیوار نہ بناؤ کہ ہمسائے کی ہوا رک جائے، ایسی دیوار نہ بناؤ کہ ہمسائے کی دھوپ رک جائے. اسلام یہ حکم دیتا ہے اگر تم نے پھل خریدے ہیں، فروٹ خریدے ہیں، اس کے چھلکے دروازے میں نہ ڈالو کہ ہمسائے کا تکلیف ہو اور دل دکھے کہ بھئی میں بھوکا سویا ہوا ہوں اور یہ فروٹ کھا رہے ہیں. ایمان سے کہیں ہر مسلمان اگر اپنے ہمسائے کا خیال رکھے تو کوئی دنیا میں تکلیف باقی رہ سکتی ہے، کوئی دنیا میں کوئی پریشانی باقی رہ سکتی ہے. آج تو ہر آدمی، یعنی آج تو اچھا آدمی اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اپنا خیال چھوڑو جی. پوچھو بھئی یہ ساتھ میں آپ کے کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں چھوڑو جی ہم کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتے. یہ معاملے میں دخل دینے والی بات نہیں، یہ اسلام سے دوری والی بات ہے، کیونکہ نہ اس کے اندر اسلامی جذبہ ہے نہ ہمارے اندر اسلامی جذبہ ہے. حضور نے فرمایا کہ خشیت جبریل علیہ السلام آئے، بار بار اللہ کا حکم لائے کہ اپنی امت کو حکم دو کہ ہمسائے کا خیال رکھیں، ہمسائے کا خیال رکھیں. حضور نے فرمایا خشیت ایو ورثہو، میں تو ڈر گیا کہ شاید اللہ یہ بھی حکم نہ دے دیں کہ ہمسائے کو بھی میراث میں شریک کرو. اور یاد رکھو سب سے بدترین مسلمان وہ ہے جو ہمسائے کی بیوی سے عشق کرے، سب سے بدترین آدمی وہ ہے. آج تو جناب ہمارے لوگ سب سے پہلی مبارکباد ہی ہے کہ دوسرے کو یہی دیتے ہیں کہ یار یہ ساتھ والے گھر میں سنا بڑی اچھی لڑکی ہے، یہ مسلمان ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ انا للہ و انا، کیا تیری لڑکی نہیں ہے؟ وہ لوہے کے کوٹ میں رہتی ہے، اس پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی. تم جب کسی لڑکی سے زنا کرو تو سمجھو تمہارے خاندان سے بھی ہوگا. حضور نے فرما دیا یاد رکھو من زنا زنیا، جو کسی سے زنا کرے اس کے ساتھ ہوگا. یہ نہ سمجھ لینا کہ بس میں نے پہاڑ مار لیا، نہیں. جب تم کسی آدمی کی عزت لوٹو تو سمجھ لو میری عزت لوٹے گی. اب یہ ضروری نہیں کہ بیوی کی لوٹے، بہن کی لوٹے، بیٹی کی لوٹے، خاندان میں کسی کی لوٹے، لیکن اللہ بدلہ ضرور لیں گے، انتقام ضرور ہوگا. اس لیے آدمی کو یہ سامنے رکھنا چاہیے. اب جناب فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور فرمایا وہ دوست جو تیرے قریب بیٹھا ہو اس کا بھی حق ہے. کیا مانا کہ سفر کر رہے ہو، ساتھ کی سیٹ پہ کوئی آدمی بیٹھا ہے، یہ بھی اب تمہارا مسافر ساتھی ہے، اس کے بھی حقوق کا خیال رکھو. یہ نہیں کہ اگر وہ سگریٹ نہیں پیتا تو تم دھواں اس کے منہ میں پھینکو. یہ نہیں کہ وہ بیچارہ اگر داڑھی والا ہے تو کہو جی مولوی بڑے عذاب ہوتے ہیں، تم بڑی رحمت ہو. تمہارے اعمال جیسے ہوں گے مولوی تو اسی سے آئیں گے نا، مولوی کسی اور معاشرے سے آئیں گے. جیسے روح ہوں گے ویسے ہی فرشتے آئیں گے نا. اصولی بات ہے نا. جب مصلی میں محمد مصطفیٰ تھا تو پیچھے کھڑے ہونے والا ابو بکر، عمر، عثمان و علی تھا. اب اگر ہم جیسے مولوی مصلی پہ آ گئے، پیچھے بھی تو ہمارے بھائی کھڑے ہیں نا، پیچھے بھی تو کوئی بھائی عزیز مستامی نہیں کھڑا ہوتا. اس لیے صاحب بالجنب، جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، ٹرین ہے، گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، مسافر، اس کے حقوق کا بھی خیال رکھو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اتنی جگہ نہ پھیلا لو کہ وہ بیٹھ نہ سکے. جتنا تمہارا حق ہے اتنا اس کا بھی حق ہے. اللہ نے فرمایا اس کے حقوق کا بھی خیال کرو. اور اس کے بعد فرمایا وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور جو مسافر، کیوں ایک مسافر ہے بیچارہ کہاں جائے،
اس کے حقوق کا بھی خیال رکھو. اور وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملک تمہارے ہاتھوں کا مال ہے، کیا مانا جو کنیز ہے، عبد ہے، غلام ہے، بانیہ ہے، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو، ان سب کے حقوق ادا کرو. اور فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے جو تکبر کرنے والا، جو شیخیاں مارنے والا. تکبر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک آدمی کی چال ڈھال میں تکبر ہوتا ہے، ایک زبان سے تکبر کرتا ہے. اللہ ان دونوں کو پسند نہیں فرماتے. اگر اسلام کے مطابق ہم ان حقوق کا خیال رکھ لیں تو ایمان سے کہیں ہمارا معاشرہ جنت بن جائے. لیکن جب سے ہم نے ان کو چھوڑا ہے جہنم میں جل رہے ہیں. اللہ ہر مسلمان کو جہنم سے بنائے. جی کسی بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا اینک جو ہے اس کی فریم سونے کی بنوائی جا